سب سے پہلے بات ٹی20 ورلڈ کپ کا سنسنی خیز ٹاکرے کی۔ جنوبی افریقہ نے افغانستان کے خلاف اعصاب شکن مقابلہ جیت لیا۔ افغانستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سپر اوور میچ سپر ڈوپر بن گیا۔ دو سپر اوور والے مارکے میں کبھی جنوبی افریقہ کا پلڑا بھاری رہا تو کبھی افغانستان جیت کے قریب نظر آیا۔ لمحہ با لمحہ صورتحال بدلتے میچ نے شائقین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ کانٹے کا مقابلہ، اعصاب کی جنگ، پل پل بدلتی صورتحال، شروع سے آخر تک سنسنی۔ پہلے میچ ٹائی ہوا، پھر سپر اوور پر بھی حساب بڑھا۔ تگڑے مقابلے میں جنوبی افریقہ کی احمد آباد میں جذبات کی جنگ۔ پروٹیز نے 187 رنز بنائے، ڈی کاک اور ریکلٹن کی نصف سینچریاں۔ آخری اوور میں 13 رنز درکار تھے۔ فیصلہ کن مرحلے میں ربادہ کی 2 نو اور 1 وائٹ بال نے افریقی ٹیم کی پریشانی بڑھا دی، لیکن افغان ٹیم 187 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ سپر اوور میں افغانستان کے 17 رنز، جنوبی افریقہ نے بھی 17 رنز ہی لوٹے۔ دوسرے سپر اوور میں جنوبی افریقہ نے 23 رنز برسا دیے۔ افغان ٹیم نے بھی مقابلہ خوب کیا، گلباز نے 3 چھکے لگا کر سنسنی بڑھا دی، مگر افغان ٹیم ہدف پار نہ کر پائی۔ یوں زور آزمائی جنوبی افریقہ کی جیت پر تمام ہوئی۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او فہیم ممتاز خان مروت سمیت 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ سما احمد نواز مغل سے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او فہیم ممتاز خان مروت سمیت 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں جہاں دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او فہیم ممتاز خان مروت سمیت 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے احمد نواز مغل سے۔ احمد نواز، بتائیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ جی بالکل، مشکوک افراد کی اطلاع تھی۔ یہ تھانہ پلیانہ کا علاقہ ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے علاقے میں سرچ آپریشن کے لیے نکلی ہے، تو اس مقام پر جو ہے جب پہنچے ہیں، پلیانہ کے علاقہ بڈ ہے وہاں پر، تو وہاں پر جو ہے نامعلوم دہشت گردوں نے جو ہے اندھا دھند فائرنگ کر دی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے اب تک جو ہمیں کنفرم کر رہے ہیں پولیس ذرائع، فہیم ممتاز مروت جو ہے وہ موقع پر شہید ہو گیا، اور ان کے ساتھ جو 3 گن مین تھے وہ بھی شہید ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈی ایس پی عدنان جو ہے وہ شدید زخمی ہیں، ان کا ڈرائیور جو ہے وہ بھی 4 شدید اہلکار زخمی ہے۔ شہید ہو گئے ہیں۔ بہت شکریہ احمد نواز مغل۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ دنیا کی بہترین کرکٹ لیگز میں شامل ہو گئی ہے۔ پی ایس ایل کے لیے پہلی بار کھلاڑیوں کی نیلامی کی گئی۔ فرنچائز مالکان نے منصب پسند کرکٹرز کے چناؤ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ راولپنڈی نے فاسٹ بالر نسیم شاہ کو 8 کروڑ 65 لاکھ اور نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل کو 8 کروڑ 5 لاکھ میں خرید لیا ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے آل راؤنڈر فہیم اشرف کو 8 کروڑ 50 لاکھ میں خریدا۔ لاہور قلندر نے فخر زمان کو 7 کروڑ 95 لاکھ اور فاسٹ بالر حارث رؤف کو 7 کروڑ 60 لاکھ میں بولی لگا کر حاصل کر لیا ہے۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز نے 7 کروڑ 90 لاکھ میں خریدا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے خواجہ نافع کو 6.5 کروڑ اور جنوبی افریقہ کے رائل روسو کو 5 کروڑ 55 لاکھ میں خریدا ہے۔ صاحبزادہ فرحان کو سیالکوٹ سٹیلینز نے 5 کروڑ 70 لاکھ روپے میں خریدا ہے۔ کراچی کنگز نے قومی ٹی20 کپتان سلمان علی آغا کو 5 کروڑ 85 لاکھ اور وکٹ کیپر اعظم خان کو 3 کروڑ 25 لاکھ کی بولی لگا کر خرید لیا۔ آسٹریلیا کے میکس برائٹ 1 کروڑ 95 لاکھ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بنے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود اچکزئی کی ملاقات کھٹائی میں پڑنے کا امکان ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے ڈپٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے۔ بہزاد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ خان اور وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی کوششوں سے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان رواں ہفتے ملاقات طے پائی تھی۔ اس حوالے سے بنیادی چیزیں طے کر کے پی ٹی آئی کو آگاہ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن ذرائع کے مطابق اب وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کھٹائی میں پڑنے کا امکان ہے، کیونکہ وزیر اعظم کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ چونکہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے پاک فوج کے خلاف حال ہی میں جو بیانات دیے گئے ہیں ان کے تناظر میں اب وزیر اعظم کا فوری طور پر اپوزیشن لیڈر سے ملنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ملاقات کھٹائی میں پڑنے کا امکان ہے۔ بہت شکریہ بہزاد سلیمی۔ اور ابھی آپ کو ایک اچھی خبر دیں، گلگت بلتستان میں بڑی سیاسی پیش رفت۔
पी टी आई हम ख्याल ग्रुप समेत बड़े सियासी नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जलाल हुसैन, साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक वज़रा, अरकान असेंबली और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी IPP का मफरल पहन लिया। जलाल हुसैन ने कहा, मुशावरत के बाद IPP में शामिल हुए, पूरी कोशिश होगी पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान के एतमाद पर पूरा उतरें। साबिक वज़ीर आला गुलबर खान का बेहतरीन पार्टी के चुनाव पर खुशी का इजहार, कहा हमने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अच्छा काम किया। टिक्का खान सानी की रिपोर्ट देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली। आम इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर नई सफबंदी। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप की बड़ी तादाद ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर जलाल हुसैन मकपून, साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान और साबिक वज़रा साथियों समेत इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की रिहाइशगाह पहुंचे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मफलर पहनाकर खैर मकदम किया। आज गिलगित बल्तिस्तान के हमारे साबिक गवर्नर, साबिक वज़ीर आला, 5 पुराने एक्स मिनिस्टर्स, 2 अपोजिशन लीडर्स, अमायदीन ने जो हमारी पार्टी पे एतमाद किया और हमारे साथ शामिल होने का फैसला किया, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको अपनी पार्टी में खुशामदीद भी कहता हूँ। GB रहनुमाओं का भी IPP की क़यादत और मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन की है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब मिल के एक इलाके की तरक्की के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है इंशाल्लाह रहमान हम उसको पूरा करेंगे। और हम जो एतमाद हमें प्रेसिडेंट साहब ने की है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस एतमाद पे पूरा उतरें और अपने इलाके के लिए काम कर सकें। हम ये चाहते थे कि कोई पाकिस्तान के एक बेहतरीन पार्टी के साथ मिल के गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद आगे ले जाने के लिए काम करना था। जिस पार्टी का हमने इंतखाब किया, ये पार्टी इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के बासियों से भी बढ़ के हमारे खान साहब काम करेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में GB असम्बली के साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शफी, साबिक वज़रा फताउल्लाह खान, शमसुल्लाह हक, हाजी शाह बेग और दिलशाद बानो शामिल। गिदर के खान अकबर खान, गिलगित के मौलाना सुल्तान रईस और हुंजा के ईमान शाह भी IPP में शामिल हो गए। सीनियर पार्टी रहनुमा ओन चौधरी, राना नज़ीर अहमद खान, शुएब सिद्दीकी व दीगर भी मौके पर मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं की शमूलियत पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, कहा गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा IPP शामिल हो रही है। हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की और खुशहाली आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए भरपूर काम करेगी। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि IPP का मंशूर तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी है। IPP मुकम्मल तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़ी होगी। हमारा पहला हदफ यह होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में सारे टैक्स मुआफ किए जाएं। अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर वहाँ पे ये होगा, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तरक्की, वहाँ लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करना, इसको पाकिस्तान का एक स्विट्जरलैंड बनाना। हम सब एक टीम की सूरत में आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को क्या जरूरत है कि वो कुछ अरब के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मांगे। गिलगित बल्तिस्तान के पास इतने जराए हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे खुद दे सकती है, बजाय इसके कि वो मांगती रहे। और हम ये पैसे रेज करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला, और वहीं से करके दिखाएंगे। अरबों डॉलर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे टूरिज्म से वहां से रेज किए जा सकते हैं। वहां पे कितने 5 स्टार होटल बन सकते हैं, कितने टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, कितनी वहां से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो वहां पे आ सकती हैं, कितने रोजगार के मौके क्रिएट किए जा सकते हैं। हम अपनी सड़कों को बेहतर करें, हम पूरे पाकिस्तान से जो वहां पे लोग सियाह आते हैं उनसे टोल टैक्स इकट्ठा करें। उससे हम ना सिर्फ ये कि हुकूमत पाकिस्तान को पैसे दे सकते हैं, बल्कि हम वो पैसे जो है उसमें से एक हिस्सा जो है वो अपने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए रख सकते हैं। पूरे का पूरा टैक्स जो कि बाहर के सियाहों पे लगे और वहां के जो लोकल जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो फ्री हो उसके लिए सारा कुछ। अगर आपके पास वसाइल होंगे तो मेरे ख्याल में हमारे पहला हदफ ये होना चाहिए कि वहां पे सारे टैक्स माफ किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मनोरमे में बड़ी तब्दीली आई है। बड़े सियासी खिलाड़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा IPP गुल असगर साहब। शुक्रिया गुल असगर साहब समा को वक्त देने के लिए। गुल असगर साहब, गिलगित बल्तिस्तान में बड़े सियासी नाम IPP का हिस्सा बन गए हैं। इस हवाले से कुछ
پس منظر ناظرین سے شیئر کریں. کیا عوامی سطح پر بھی پارٹی ممبرشپ کے لیے کوئی مہم چلانے کا پلان ہے؟ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. دیکھیں آج کا جو دن ہے یہ گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بہت بڑا دن ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا دن ہے. ہماری چونکہ ملاقاتیں گلگت بلتستان کے تمام ساتھیوں سے کافی عرصے سے جاری تھی اور اس کے اوپر بہت بڑی کامیابی ملی. جیسے آپ نے فرمایا سابقہ گورنر، سابقہ وزیر اعلیٰ، سابقہ قائد اختلاف اور پھر 5 وزراء نے آج پارٹی کو جوائن کیا. اس سے ایک بہت بڑا جو اگر آپ دیکھیے وہ ویژولز ابھی آپ دیکھ رہے تھے، اگر آپ نے وہ چہرے دیکھے ہوں تو بہت پرجوش تھے وہ چہرے. چاہے اس میں ہمارے سی ایم جو سابقہ سی ایم گلبر خان صاحب تھے یا جلال حسین صاحب تھے یا وزراء تھے. بیسیکلی ان کے جب بات چیت کا یہ لایا عمل ہمارا چل رہا تھا تو جب انہوں نے علیم خان صاحب کا ویژن سنا گلگت بلتستان کے بارے میں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے. دیکھیں آج جو بھی علیم خان نے جو بات کی کہ ہم گلگت بلتستان کو ایسا خطہ نہیں بنانا چاہتے جو کسی سے یا پاکستان سے کی اپنی فیڈرل اس سے ٹیریٹری سے لون لے. ہم یہ چاہتے ہیں یا امداد لے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، چاہے وہ ٹورزم کی سائیڈ ہو، چاہے وہ منرل کی سائیڈ ہو، چاہے وہ جم سٹون کی سائیڈ ہو، چاہے وہ ہائیڈرو پارک کی سائیڈ ہو. آپ کو اندازہ ہے اس چیز کا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ رچ منرلز، اس ٹائم آپ کا پلیسر گولڈ آپ دیکھ لیں تو جس طریقے سے یہاں پہ منرل موجود ہے، آپ کا جم سٹون موجود ہے، آپ کی جو پیری ڈاٹ ہے وہاں کا، آپ کا روبی ہے، وہاں کا ایمرلڈ ہے، وہاں کا ٹرمولین ہے، وہ ورلڈ فیمس جم سٹون جو ہے ملٹی بلینز ڈالر انڈسٹری. اگین ٹورزم جو ہے اٹس اے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ خطہ پیچھے رہ گیا ہے، آپ وہاں کی روڈ انفراسٹرکچر دیکھیں، وہاں پہ کالجز دیکھیں، وہاں پہ یونیورسٹیز دیکھیں، تو خان صاحب کا، علیم خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم اس کو اس طرح بہتر کریں گے جیسے فیڈرلائز ہمارے ایریا ہے اور اس سے بھی ہم بہتر کریں گے اور یہ پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پوزیشن پہ آئے گا کہ لون دے گا. دوسری چیز جو آج میری جب ڈسکشنز ہماری چل رہی تھیں اس دوران تو ان کا علیم خان صاحب کی قیادت کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے. علیم خان صاحب جو قیادت ہے وہ ہماری پارٹی نئی ضرور ہے استحکام پاکستان پارٹی، لیکن علیم خان صاحب یا ان کی پوری جو ٹیم ہے وہ نئی نہیں ہے سیاست میں. وہ 25 سال سے ہم لوگ سیاست کر رہے ہیں اور جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے. ان لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ بھی جو علیم خان صاحب نے جو بھی ڈیلیور کیا، جو پہلی دفعہ نیشنل ہائی ویز کے ریونیو 60 بلین سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا، 120 بلین تک لے گئے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو ان کا جو ٹرسٹ ہے علیم خان صاحب کی قیادت کے اوپر، اور پھر علیم خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان فرسٹ کی، ہمارے انسٹیٹیوشنز کی، ہمارے اداروں کی، اور اس پہ بھی ان کا اعتماد بڑھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بھی پرانے نہیں ہیں. یہ گلگت بلتستان کی ہسٹری میں یہ لوگ سیاست، ان میں تو بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے 4 دفعہ الیکشن جیتا ہے، 6 دفعہ الیکشن لڑا ہے. تو یہ اٹس اے بگ بریک تھرو ان دا ہسٹری آف استحکام پاکستان پارٹی. بڑے نام ہیں جو اس وقت شامل ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ شامل ہوئی ہے. گلگت بلتستان میں پارٹی سٹرکچر سے متعلق کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کچھ بتائیے گا. جی بالکل، ہمارا ایک پورا نظام ہے اس پارٹی کا، ایک پورا سسٹم ہے. ہماری ایک باڈی ہوتی ہے جو ایک تو ریجن لیول کے یا پروونس لیول کے اوپر ہوتی ہے. جیسے گلگت بلتستان کا ایک پریزیڈنٹ ہوگا، پھر اس کے نیچے ایک جنرل سیکرٹری صاحب ہوں گے، پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ 2 ہیں، پھر وائس پریزیڈنٹ 2 ہیں، پھر جوائنٹ سیکرٹری ہے، پھر انفارمیشن سیکرٹری ہے، پھر فائنانس سیکرٹری ہے. تو یہ تو ایک صوبے کی تنظیم سازی جو ہے اس بھی مکمل ہوگی. پھر ہماری ڈویژن لیول کے اوپر جیسے 3 ڈویژن ہیں گلگت بلتستان کے، تو ہم 3 ڈویژنل پریزیڈنٹس جو ہے وہ لگائیں گے. اسی طریقے اس میں جنرل سیکرٹری اور باقی باڈی بھی ہوگی. پھر جس طرح گلگت بلتستان کے 14 ڈسٹرکٹس ہیں تو ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ بھی پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری اور ایک پورا جو پارٹی کا سٹرکچر ہے. جیسے پنجاب میں نارتھ پنجاب ہے، ساؤتھ پنجاب ہے، ویسٹ پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب ہے، اوور آل پنجاب ہے. تو اسی طریقے سے گلگت بلتستان میں، اور پھر آپ کو ابھی ایکٹیویٹیز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ہماری جو سینٹر کی قیادت ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان میں جائے گی. ہم نے اپنا ایک پورا آج اسٹریٹجی جو ہے، ہماری کور کمیٹی کی آج میٹنگ تھی، پوری ہم نے اس پہ اسٹریٹجی فائنل کی ہے علیم خان صاحب کی قیادت کے اندر، جس میں وہاں کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ موبیلائز بھی ہوں گے اور ان لوگوں کے ساتھ
سب سے جو امپورٹنٹ بات آج علیم خان صاحب نے کی وہ یہ کی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ٹرسٹ ون. انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ گلگت بلتستان سے سارے ٹیکسز ختم کیے جائیں اور ٹیکسز جیسے ٹورزم پہ باہر سے آنے والوں پہ لگائیں تاکہ وہ خطہ اٹھ سکے. تو جیسے ہی ٹرسٹ بڑھتا ہے تو لوگ اس پارٹی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ پارٹی ون کرتی ہے. وی آر ہوپنگ انشاءاللہ تعالیٰ اپ کمنگ گورنمنٹ جو ہے وہ IPP بنائے گی انشاءاللہ وہاں پہ. گلزفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے منشور میں کیا اہم چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم نے اس کو 3 پلر اسٹریٹجی جو ہے وہ ہماری اکانومی پہلے بات کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اکانومی بہتر کریں گے, ہیلتھ انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, ایجوکیشنل انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, آپ کا روڈ انفراسٹرکچر بہتر کریں گے. تو اس میں جو سر فہرست ہے وہ ہمارے اسٹریٹجی میں اکانومی ہے. اکانومی میں 3 چیزیں ہم نے رکھی ہیں جس میں ٹورزم ہے. دیکھیں اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ٹاپ 20 کنٹریز یا ٹاپ 10 کی جو اب ہمیشہ لسٹ آتی ہے اس میں یہ GB کا ایریا جو ہے یہ ہمیشہ سر فہرست آتا ہے. اب انفارچونیٹلی 1970 میں ہم نے اس کو ناردرن ایریا ڈکلیئر کیا فیڈرل سائڈ سے, اور پھر 2009 کے اندر GB کو جو ہے وہ ہم نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اس کو جو ہے ہم نے CM اور جو گورنر کا وہ کیا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری پارٹی دے گی. تو اس میں ہمارا ٹورزم نمبر 1 ہے, پھر ہمارا ہائیڈرو پاور ہے. 30,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان میں ہائیڈرو پاور کا. پھر آگے آپ آ جائیں تو منرل ہے. منرل کے اندر آپ پلیسر گولڈ دیکھ لیں, آپ جم سٹون دیکھ لیں. تو اتنا بڑا پوٹینشیل جو ہے یہ کسی خطے میں منرل میں, ہائیڈرو پاور میں, ٹورزم میں نہیں. تو ایک تو آج خان صاحب نے, علیم خان صاحب نے پورا اپنا واضح لایا عمل دیا اس ٹورزم کے اوپر کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹورزم انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکٹ کریں گے اور اتنا زیادہ پیسہ جنریٹ کریں گے جس سے یہ پاکستان فیڈرل ایریا کو یہ لون دینے کی پوزیشن کے اندر ہوگی گلگت بلتستان. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کی بنیادی جو چیزیں ہیں ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کو اس طرح بہترین پوزیشن میں لے آئیں گے کہ وہ انشاءاللہ انٹرنیشنل معیار کے ہوں گے. پھر ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایجوکیشن جو ہے وہاں پہ ریفارمز لائیں گے. تو ایک پوری ہماری اس ٹیم کے ساتھ سٹنگ ہوئی ہے. بہت ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ انرجیٹک ٹیم ہے جس نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. انشاءاللہ علیم خان صاحب کی قیادت میں وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس ٹائم گورنمنٹ اپ کمنگ گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ وہ IPP کی ہوگی. اچھا سر, گلگت بلتستان کے لیے منشور تو سامنے آ گیا, یہ ایک حساس خطہ ہے, یہاں پر اصلاحات کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جیسے علیم خان صاحب سے ہمیشہ سے ویژن رہا ہے کہ پاکستان فرسٹ, ہمیشہ ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں. یہ خطہ نو ڈاؤٹ آپ اگر دیکھیں تو 1970 تک اس کی جو ہے ہم کو ناردرن ایریا ڈکلیئر کیا. پھر ہم 2009 میں پریزیڈنشل آرڈر سے ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک CM اور اس کا لیول دیا. تو خان صاحب کا تو ہے کہ اس کو ہم جتنے بھی کنسٹیٹیوشنل رائٹس دے سکے, کیونکہ ان کی ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ہے, وہ پہلے ہیں, اور پھر جب وہ بہتر ہوں گے تو وہ کہاں ہیں, وہ پاکستان کے اندر ہے, تو پاکستان بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات آج خان صاحب نے کی وہ ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پورا ایک عمل بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر دیکھیں اس میں سے آپ دیکھیں CPEC جو ایک گیم چینجر ہے پروجیکٹ اس ٹائم پاکستان کا, وہ اس خطے سے گزرتا ہے. تو وہاں پہ ایسی گورنمنٹ جو پاکستان سے محبت کرنے والی گورنمنٹ ہو, ایسی گورنمنٹ جس کا فیڈرل میں بھی جو فٹ پرنٹ ہو وہ آنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو IPP ہے یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ چند ہفتوں بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ دیکھیں گے کہ پوری شد و مات کے ساتھ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ سربراہ IPP عبدالعلیم خان نے روزگار کی فراہمی کو منشور کا اہم حصہ قرار دیا ہے. نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, علیم خان صاحب چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے یہ آپ کی امپلائمنٹ جنریشن کا. تھاؤزنڈز آف امپلائی ان کی آرگنائزیشن میں آلریڈی کام کریں, اور خان صاحب کو پچھلے دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا جو ریفارمز وہ اپنی منسٹری کے اندر لے آئیں. ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. وہ خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں
वेल्थ क्रिएशन की, खान साहब हमेशा कहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, खान साहब हमेशा बात करते हैं यूथ की कि जब तक हम पाकिस्तान, खान साहब हमेशा कहते हैं कि जो पाकिस्तान है उसकी यूथ 60-65% यूथ है, अगर हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला खित्ता तब्दील हो जाएगा, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि खान साहब का नंबर 1 एजेंडा जो जीबी के बारे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है वो टूरिज़म का। आज जैसे खान साहब ने अपनी वेलकम नोट में भी कहा कि यार जीबी जो है वो वहाँ पे कितने 5 स्टार होटल्स हैं। अभी देखें इस तरह का खित्ता, ये तो स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत खूबसूरत है। आज खान साहब ने कहा ना कि हम इसको स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे। अगर आप जीबी को डिटेल विजिट करें तो स्विट्ज़रलैंड बहुत पीछे रह जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड देखें हर 10वें किलोमीटर के ऊपर एक 5 स्टार आपको मिलेगा, लेकिन जीबी में 5 स्टार नहीं है। तो इसी तरीके से जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगी, जब वो ऑपरेशनल होंगे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आएगी, फिर वहाँ पे इंशाल्लाह ताला टूरिज़म इंस्टीट्यूट हम फिर जैसे हमने बताया कि जिम एंड ज्वेलरी कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर्स हम बनाएंगे, क्योंकि ये दुनिया का बेस्ट जो है रूबी, एमरल्ड और टर्मोलिन $multi-billion ये इंडस्ट्री है। और इंशाल्लाह ताला हमारी ख्वाहिश है कि जीबी में हम एक जिम एंड ज्वेलरी सिटी भी बनाएं या जिम एंड ज्वेलरी सेंटर बनाएं जिसमें पूरी दुनिया से लोग आएं और ये $multi-billion की इंडस्ट्री फ्लोरिश करे जीबी के अंदर। ये भी हमारे मंशूर में शामिल है। फिर जो ग्रीन एनर्जी है, देखिए हमारे पाकिस्तान का हाल देखें, लाहौर का जो एनवायरनमेंट इंडेक्स चला गया या एयर इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन से बिजली बना रहे हैं, हम इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन यूज़ कर रहे हैं। तो जीबी जो है वो पाकिस्तान को फीड कर सकता है। जब वहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट आएगी तो वहाँ के ऊपर हाइड्रो पार्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे ग्रीन एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर इन होगी। और जब ग्रीन एनर्जी सिस्टम के अंदर होगी तो हाइड्रोकार्बन कंजप्शन कम होगी और ग्रीन इंशाल्लाह एनर्जी ताला को सिस्टम के अंदर लाने के लिए तरजीह दी जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा गुल जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया।